حسام الحرمین کی حقانیت اور دیوبندیت، بالخصوص دیوبندی دجال ساجد خان نقل بندی کوڈو اور اس کے چمچوں کی بے چارگی بلکہ ذلت و رسوائی سے اہل علم طبقہ اب تک ہرگز بھی ناواقف نہ ہوگا، کیونکہ سوشل میڈیا پر ساجد خان نقل بندی کوڈو دیوبندی کی اور اس کے چمچوں کی جس طرح دھلائی لگاتار پچھلے کئی دنوں سے ہو رہی ہے، اس کا درد ساجد خان کوڈو دیوبندی اور اس کے چمچوں کی حرکتوں سے ظاہر و باہر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں مختصر تبصرہ اسی کے تعلق سے کرنے کا ارادہ ہے۔ ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، اس سے پہلے کہ کچھ گفتگو ہو، اپنے شریک غم اور محسنین و محبین حضرات کا شکریہ ادا کر دوں کہ آپ کو تو معلوم ہوگا ہی کہ 11 محرم الحرام 1447 ہجری مطابق 7 جولائی 2025 بروز پیر آپ کے اس خادم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، جس میں آپ حضرات نے یوٹیوب کے ذریعے اور بعض حضرات نے پرسنل پر اس دکھ کی مشکل گھڑی میں احقر کے ساتھ ہونے کا احساس دلایا، اور جب والدہ ماجدہ کے اصال ثواب کی بات آئی تو آپ حضرات نے جو محبت ظاہر کی، اس سے تو دل باغ باغ ہو گیا۔ یقیناً آپ حضرات کی اس محبت، اس عنایت کا شکریہ میں لفظوں میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس کا بدلہ اللہ رب العزت ہی آپ کو بہ سے بہتر عطا فرمائے، یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ ایک ایک کر کے اپنے ان تمام محبین اور محسنین حضرات کے نام بیان نہیں کر سکتا، بلکہ جن جن حضرات نے جس طریقے سے بھی محبتوں کا اظہار فرمایا، وہ ہمارے اسی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کے پوسٹ والے سیکشن میں ان دونوں پوسٹ کے کمنٹ باکس میں اب بھی موجود ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے تلاوت قرآن کریم اور ذکر و اذکار، دعا درود کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، جس پر بلا مبالغہ آپ حضرات کے لیے دل سے پرخلوص دعائیں نکل رہی ہیں۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اب آئیے چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبندیوں کے 4 بڑے بڑے مولویوں کے کفر کو، جو کہ ان مولویوں کی تحریروں میں آج بھی موجود ہے، اسے علماء حرمین شریفین کے سامنے پیش کر کے ان سے ان 4 اکابرین دین دیوبند پر فتوی کفر حاصل کر کے حسام الحرمین کے نام سے شائع فرما دیا، جس پر دیوبندیوں نے خوب بے جان شور مچایا۔ جی ہاں، بے جان شور مچایا اور بے سروپا باتیں کر کر کے دیوبندیت کی مٹی مزید پلید کرتے رہے۔ نیز دیوبندیوں نے لوگوں کو، خواہ لوگ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، ان کو دھوکہ دینے کے لیے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کو کافر بنایا، جبکہ بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ کافروں کو مسلمان بناتے تھے، مگر اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کو کافر بنایا۔ حالانکہ سامعین، یہاں دیوبندی مکاری اور دجل و فریب سے کام لیتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہرگز بھی کسی کو، بالخصوص دیوبندیوں کے 4 مولویوں کو کافر نہیں بنایا، بلکہ کافر بتایا۔ کافر تو یہ لوگ اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے خود بن چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو صرف لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ لوگ اپنے کالے کرتوتوں سے کافر ہو چکے ہیں۔ اب اس بات کو دیوبندیوں کے گھر سے ثابت کر دیتا ہوں کہ علماء کا کام کسی کو کافر بنانا نہیں بلکہ کافر بتانا ہوتا ہے۔ لیجئے آپ کے سامنے پیش ہے ملفوظات حکیم الامت، اس کی جلد 24 کے صفحہ نمبر 122 پر دیکھیں خود دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے فکرے لوگ پھر بھی علماء پر زبان تان دراز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ علماء لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ میں ان کے جواب میں کہتا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی کہہ رہا ہے کہ میں ان کے جواب میں کہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء لوگوں کو کافر بناتے ہیں، ان کے جواب میں کہتا ہوں کہ کافر بناتے نہیں، کافر بتاتے ہیں۔ یعنی جو شخص اپنے باطل عقیدے کے سبب کافر ہو چکا ہے مگر اس کا کفر مخفی ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ اپنے عمل سے کافر ہو چکا ہے۔ تو سامعین، اس حوالے سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی دیوبندی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام و بہتان لگاتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو کافر بنایا، وہ کھلے عام لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور صحیح بات بتانے کے بجائے غلط بیانی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی جی توڑ شیطانی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ سامعین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا وہ کتنا اہم اور ضروری تھا، یہ خود دیوبندیوں کے مولوی جو اپنے وقت میں انگریز کا خاص رہا، جی ہاں انگریز کا خاص رہا، جس پر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو حوالہ پیش کروں گا، اس دیوبندی کا نام ہے مرتضیٰ حسن چاندپوری۔ اسی دیوبندی کے قلم سے ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں آپ کے سامنے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے اشد العذاب علی المسیلمۃ الپنجاب۔ سامعین، اب کوئی یہ مت پوچھیے گا دیوبندیوں سے کہ عربی میں حرف پے کہاں سے لے آیا ہے اس دیوبندی مولوی نے، ورنہ بیچاری دیوبندی ذریت جواب دے نہیں پائے گی بلکہ ڈوب مرے گی شرم سے، بشرطے کہ ان کے اندر شرم باقی ہو۔ خیر، اس کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر انگریزوں کے خاص دیوبندیوں کا نام نہاد مناظر مرتضیٰ حسن چاندپوری کیا لکھتے ہیں، دیکھیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر خان صاحب سے مراد اعلیٰ حضرت کو یہ دیوبندی مولوی خان صاحب لکھا ہے، تو ان کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ اگر خان صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا، تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی، اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ لہٰذا سامعین، دیوبندی علماء ہی کی کتابوں سے ثابت ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بھی کافر بنایا نہیں، بلکہ دیوبندیوں کے چاروں مولویوں نے خود کفر کر کے کافر ہوئے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لیے بتا دیا کہ یہ چاروں اپنے عمل سے کافر ہو چکے ہیں، اور بقول مرتضیٰ حسن چاندپوری دیوبندی کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر دیوبندیوں کے ان چاروں مولویوں کی تکفیر فرض تھی، اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان چاروں دیوبندیوں کو کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے۔ اتنی وضاحت کے باوجود سامعین، اگر کوئی دیوبندی یہ شور مچاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو کافر بنایا، تو اس کے دجال ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ سامعین، بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے دیوبندیوں کے بڑے بڑے 4 مولویوں، پہلا رشید احمد گنگوہی، دوسرا قاسم نانوتوی، تیسرا خلیل امبیٹوی اور چوتھا اشرف علی تھانوی، ان چاروں کی تکفیر پر مشتمل علماء حرمین شریفین کا فتویٰ بنام حسام الحرمین جو شائع فرمایا، جس کی وجہ سے چھوٹے بڑے لنگڑے لولے جتنے بھی دیوبندی آج کل جو شور مچا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر زبان تان دراز کر رہے ہیں، ان دیوبندیوں کو اپنے گھر کی خبر بالکل بھی نہیں ہے، ان کو اپنے اکابر علماء کی تعلیمات سے ذرا بھی مس نہیں ہے، ورنہ اپنی ان اوچھی حرکتوں پر یہ لوگ ضرور غور کرتے۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ جاننے کے لیے ملاحظہ فرمائیں یہ کتاب جس کا نام ہے تہمت وہابیت اور علماء دیوبند۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 18 پر دیکھیں، خود دیوبندی نے ہی لکھا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو جب مولانا احمد رضا خان کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر فرمایا، فاضل بریلوی نے ہمارے بعض بزرگوں اور اس ناچیز کے بارے میں جو فتوے دیے ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر دیے ہیں، اس لیے انشاءاللہ تعالی عند اللہ معذور اور مرحوم و مغفور ہوں گے، میں اختلاف کی وجہ سے بدگمانی نہیں کرتا۔ دیکھ رہے ہیں سامعین، کتنے صاف لفظوں میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کام کی تعریف کر رہے ہیں، جس کام کو لے کر کے آج کل کے دیوبندی ہو ہلہ مچاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اپنی جہالت بھری بکواسات کرتے ہیں اور یوٹیوب پر شیئر کرتے ہیں۔ ان تمام دیوبندیوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اپنے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے اس فرمان سے کہ اس نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا، اور ساتھ میں اس بات کا بھی صاف لفظوں میں اظہار و اعلان کر دیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بھی کیا وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے مغلوب ہو کر کیا، اور ان کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا۔ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا بھی ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی عند اللہ معذور اور مرحوم و مغفور ہوں گے، میں اختلاف کی وجہ سے بدگمانی نہیں کرتا۔ اب سامعین، اسی صفحہ کا نچلا حوالہ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، خود دیوبندی نے لکھا ہے کہ شیخ الحدیث
مولانا محمد ادریس کاندھلوی شیخ الجامعہ اشرفیہ لاہور فرماتے ہیں کہ جن علماء نے ہمارے بعض بزرگوں کے متعلق کفر کے فتوے دیے ہیں، ہم ان حضرات کے بارے میں نیک گمان رکھتے ہیں، اور یہ نیک گمان حسن ظن کے طور پر نہیں ہے۔ ہماری تحقیق یہی ہے کہ یہ حضرات سچے مومن اور مسلمان ہیں۔ اب سامعین، آپ خود غور کریں کہ ان کے اکابر آج کل کے جو دیوبندی ہو ہلہ مچائے ہوئے ہیں، بالخصوص یہ ساجد خان نقربندی کوڈو دیوبندی ہے، عبد الرحمن دیوبندی ہے، امتیاز پلاموی ہے، علی اصغر بواسیری لنگڑا ہے، ان تمام دیوبندیوں کو شرم آنی چاہیے کہ اس کے بڑے مولویوں نے یہ لکھ دیا، کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سچے مومن اور مسلمان ہیں، اور ان کے وصال پر ان کے عند اللہ معذور اور مرحوم و مغفور ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ مگر آج کل کے لنگڑے لولے جاہل احمق دیوبندی کچھ اور ہی راگ الاپ رہے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی تمام تر کوشش کر کے اپنے اصلی دیو کے بندے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ حالانکہ سامعین، جب حسام الحرمین کی اشاعت ہوئی تو دیوبندیوں کی طرف سے اس کے جواب میں ایک کتاب المہند علی المفند نامی دجل و فریب اور کذب و افطراء سے مملو لکھ کر اپنے رشید و قاسم کے قائم کردہ دین دیوبندیت کو بچانے کی دیوبندیوں نے بھرپور بچکانہ بلکہ احمقانہ کوشش کی، اور اس کتاب میں ایسا دجل و فریب کیا دیوبندیوں نے کہ خود دیوبندیوں کو ہی اس کتاب المہند کی باتیں ہضم نہ ہو پائی، اور دیوبندی علماء آپس میں زبردست طریقے سے دست و گریباں ہو گئے، اور یہ جنگ اتنی وسیع اور مضبوط ہوئی کہ اب بھی یہ جنگ جاری ہے، اور دیوبندیت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور دیوبندیوں کا ایک گروہ مماتی کہلایا جبکہ دوسرا دیوبندی گروہ حیاتی۔ اس تعلق سے کچھ باتیں میں نے اپنی اس ویڈیو میں دلائل کے ساتھ پیش کی ہیں، آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ المختصر یہ سامعین و ناظرین کہ دیوبندیوں نے حسام الحرمین کے خلاف خوب واویلا کیا، اور حسام الحرمین کی حقانیت سے لوگوں کو دور رکھنے اور دیوبندیت کے مکروہ چہرے کو چھپانے کی کوشش میں دیوبندی علماء نے کیا کچھ نہیں کیا، مگر حق تو حق ہے، باطل اس کا کیا بگاڑ سکا ہے جو اب بگاڑ پائے گا۔ مثلا گزشتہ چند دنوں سے دیو کے بندوں نے یوٹیوب پر اپنی اپنی جہالت و گمراہی اور شیطانی زور قوت کے مطابق یہ شور مچایا کہ رشید احمد گنگوہی کا وہ فتویٰ کہاں ہے جس کا ذکر حسام الحرمین میں کیا گیا ہے۔ مختلف علماء کرام کو کالیں کر کر کے ساجد خان نقلبندی کوٹو دیوبندی اور بھٹیارن کے بیٹے عبد الرحمن دیوبندی نے اس فتوے کے بارے میں پوچھا، اور ان کی گفتگو کی ریکارڈنگ یوٹیوب پر شیئر کرتے رہے، اور جب جوابی کارروائی میں ہماری طرف سے یہی کام کیا جانے لگا تو دیوبندیوں کی چیخیں نکلنے لگی، اور جو کچھ ہوا آپ حضرات ضرور اس سے واقف ہوں گے، کیونکہ ہمارے اسی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ پچھلی کئی ویڈیوز میں اس پر گفتگو کی جا چکی ہے، جنہیں آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں ہمارے چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو باتیں سامعین و ناظرین اور بھی ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پر اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ باکس کا استعمال کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔